الرحمن الرحیم وَكُنْتُ أَضْرِبُ عَنْ هَذَا الْخَطَبِ صَفْحًا وَأَطْوِي دُونَ مَرَامِهِ كَشْحًا. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ایک خطب کا معنی کل پڑھا تھا پیچھے. میں بڑا کام ہوں. میں ادربو اعراض کرتا رہا اس بڑے کام سے صفحاً عذروِ صفح کے وَأَطْوِي اور میں لپیٹتا رہا ان کے مطلوب کے سوا کشحن تہ پہلو کہ میں اپنا پہلو ان سے دور رکھتا رہا. خطب امر عظیم الشان تو صفحاً اعراض کرنا تو مرام مقصود کشحن پہلو کہ میں اس امر عظیم سے نا پہلو تہی کرتا رہا. یہ اردو کا محاورہ ہے. میں پہلو دے کا مطلب مجھے چھڑ کے سیڈ مار دیں جی. یعنی میں نے کہا یہ میں کام نہیں کرتا. یہ کام اتنی میں نے اچھی شرح لے کر دے دی ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ لوگ ایسے چوری کر رہے ہیں, لوگ پڑھ نہیں رہے ہیں. تو یار کمال ہے, پڑھو نا اس کو جی. تو میں کیا کرتا رہا, پہلو تہی کرتا رہا. آگے سمجھے اے شاباش. اور میں اعراض کرتا رہا اس کار عظیم سے. اعراض کرنا اور میں لپیٹتا رہا پہلو کو ان کے مقصود کے علاوہ. مطلب ہے کہ میں نے کہا میں یہ کام نہیں کرتا جی. اور میں اعراض کرتا رہا اس کار عظیم سے اعراض کرنا اور میں لپیٹتا. وہ کیا کار عظیم بھی دوبارہ اس کا اختصار کرو, مطول کا اختصار کرو جی. دو وجہ تھی. ایک تو جو محصلین ہیں وہ پڑھ نہیں رہے اور جو منتحلین ہیں وہ چوری کر رہے ہیں جی. اور میں پہلو تہی کرتا رہا ان کے مقصد سے. آگے سمجھ. او اطوی تشبیہ دی گئی ہے حال من الامتناع کو. امتناع کس سے؟ شے مطلوب سے. حال کے ساتھ وہ جو لپیٹتا ہے اپنا پہلو اعراض کرتا ہے ایک شخص سے جی کہ اس سے ہٹتا ہے بچتا ہے. یہ مطلب ہے. معنی یہ ہے کہ نہ پہنچایا میں نے ان کو ان کا مقصود. کیا مقصود؟ مطول کا اختصار. اس شرح کا اختصار میں نے ان کو ان کا مطلوب ابھی نہ دیا. پھر یہ پہلو تو یہ میں نے کی کیوں؟ بزرگو تسی علامی ہو, کم کر سکتے ہو کر کے دو. لوگ تھوڑے دروازے تے بیٹھے نے کہندے پتر گل ہے جی کیڑی. علم منی بان مستحسنۃ الطباع بیسرها ومقبول الاسماع ناخرها امر لا يسع مقدورۃ البشر وانما هو شان خالق القوا والقدر. صبر اے مفعول لہو ضرب کا اور تیج کا. بے پہلو تہی اور پہلو لپیٹنا کیوں کیا میں نے؟ یعنی اعراض کیوں کرتا رہا؟ باوجہ علم کے میری طرف سے بے انا تے وا انا. بے انا آگے وانا آ رہا ہے. بائیں طور کہ ساری طباع کا مستحسن کہ ایسی چیز جو سب کو پسند ہو یہ بندے کے بس کی بات ہی نہیں. اور سارے کانوں کو وہ مقبول ہو یہ ایسا امر ہے جو بشر کی قدرت میں نہیں ہے. جو بشر کی قدرت میں نہیں کہ میں ایسی کتاب لکھوں کہ سب اس کو پسند کریں اور سب کی طبیعت کے مطابق ہو. یہ محض شان ہے خالق القوا والقدر کی. قوتوں والے قدرتوں والے خالق کی یہ شان ہے جی. چونکہ وہ ہر ایک نفسیات کو جانتا ہے. نفسیات اس نے بنایا ہیں, طبیعتیں اس نے بنائی ہیں.
تو وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ سب کو راضی نہیں کر سکتا. یہ کر سکتا ہے جی. انبیاء کرام علیہ السلام کا بیان اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اس کے باوجود آگے جو سامنے ہے کوئی مان رہا ہے کوئی منکر ہو رہا ہے جی. ابھی نہیں پڑھا ہے کہ منافق کے سامنے بیٹھے ہیں اس کے باوجود وہ سمجھ نہیں رہے ہیں جی. تو یہ وجہ تھی جی کہ ساری طبیعتوں کو راضی کرنا، سارے کانوں کو راضی کرنا یہ میرے بس کی، یہ اللہ کا کام ہے جی. اس لیے میں پہلو تے ہی کرتا رہا جی. باوجہ علم کے میری طرف سے اس بات کا کہ بے اثر نال جوڑنے کہ ساری طبیعتوں کا پسندیدہ و مستحسن اور سارے کانوں کا مقبول، یہ ایسا امر ہے منع کرنا کہ نہیں طاقت رکھتی اس کی بشر کی قدرت، آگے سمجھ، اور محض وہ شان ہے کبھی نہیں، قوا قوت کی جمع قوا اور قدر کے خالق کی، وَهُوَ اللَّهُ سبحانہ جی. یہ مقدورہ بے ضم دال و فتحہ مصدر میمی بمانہ قدرت جی. باوجہ معلوم ہونے مجھے اس بات کے کہ ساری طبیعتوں کا پسندیدہ اور سارے اسماء کا مقبول یہ ایسا امر ہے کہ نہیں گنجائش رکھتی اس کی بشر کی قدرت، ماذ وہ شان ہے قوا اور قدر کے خالق کی. بے انا مستحسنہ یعنی بئی طور کے لانا اس امر کا کہ پہچان مستحسن جانے اس کو ساری طبیعتیں، یہ بشر کے بس کی پکی بات ہے جی. کوئی ایسا کوئی فلسفے کا کلیہ تھوڑا ہے جو سمجھ نہیں آ رہا جی کہ وہ کام کرنا جو سب تبائے ضبط تبائے اس کو مستحسن جانے، یہ بھی بس کی بات نہیں ہے. ان آخر ہا کا معنی ہے الہ، صرف وہ ان جو ہے نا اس کا مسئلہ بیان کرتے ہیں. ان بمانہ الہ، اور صحیح ہے بنانا ان کو باقی اپنے حال پر، اور یہ متعلق ہوگا محذوف کے یعنی بے مقبول الاسماء قبولاً ناشیاً عن آخرہا جی. وَإِذَا نَشَا ذَلِكَ الْقُبُولُ عَنِ الْآخَرِ كَانَ نَاشِيًا عَنْ غَيْرِ بِالْأَوْلَى، یعنی جب آخری بندہ بھی مانے گا تو پہلے تو بطریق اولا مانیں گے، لیکن سب کے کانوں کو وہ بات پسند ہے، ایسے نہیں ہے جی، ایسے نہیں ہے جی. کو آگے جی. وَأَنَّ هَذَا الْفَنَّ قَدْ نَضَبَ الْيَوْمَ مَاؤُهُ فَصَارَ جِدَالًا بِلَا أَثْرٍ وَذَهَبَ رُبَاؤُهُ فَعَادَ خِلَافٌ بِلَا ثَمَرٍ. صبر. اور دوسری بات یہ عطف ہے علی قولی وَأَنَّ مستحسن کہ مجھے علم ہے کہ یہ فن قد نادب قد اے غارہ او طے میں چلا جانا جی، کنایا ہے عن ذہاب حاضر العلم. صدیاں پہلے بابا ہے وہ بھی رونا یہی رو رہا ہے کہ یہ علم بلاغت اٹھ گیا ہے، لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں جی. تو ظاہر ہے ہر دور میں لوگ جو ان کی ہمت تھی جب شاگردوں میں اگلی قوم میں نہیں دیکھی تو وہ روئے ہی کہ رونا ہی چاہیے تھا، ہنسنا تو نہیں چاہیے تھا. کہ جس طرح بھی علامہ تفزانی فرماتے ہیں میں محنت کرتا ہوں، مجھ سے پہلے لوگوں نے محنت کی، اگلے اس طرح نہیں ہیں جی. تو یہ وہی ہے کہ ہر اگلا دن خیر کم شر زیادہ جی. کہ یہ فن جو ہے تحقیق چلا گیا ہے آج دن، نیچے چلا گیا آج پانی اس کا، پس ہو گیا ہے وہ فن جدال بلا فائدہ، جھگڑا بن گیا، کیلو کال رہ گیا ہے، حقیقت نہیں رہ گئی ہے جی. جدالن یعنی ہو گیا ہے تکلم، اس میں کلام جو ہے وہ نرا جدال ہے، یا یہ فن محل جدال بن گئے جی. وَذَهَبَ رُبَاؤُهُ المنظر الحسن، اور چلی گئی ہے رونق اس علم کی،
فعادہ فسارا خلافاً ہو گیا ہے خلاف بلا فائدہ بلا ثمر جس کا کوئی پھل کوئی نہیں ہے جی. وہ دیکھیں خلافاً یعنی ہو گیا ہے تکلم اس میں خلاف یا ہو گیا یہ فن محلے یا اوفل یا کلام میں مبالغہ ہے یعنی ہو گیا یہ فن بعین ہی خلاف یا کلام میں تشبیہ بلیغ ہے جیسا کہ شجر الخلاف کی یہ شجر الخلاف ایک درخت ہے وہ ہے صفصاف یہ وہ ہے کہ جس کا پھل کوئی نہیں ہوتا خالی جس تو کچھ لگتی کوئی نہیں جی تو یہ اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ اس کا یہ ایسا درخت بن گیا کہ جس کا پھل لوگ نہیں کھا رہے ہیں جی جی اچھا جی اور یہ کہ او علم منی بے انا و انا اور یہ کہ یہ فن تحقیق نیچے چلا گیا ہے آج پانی اس کا پس ہو گیا ہے یہ فن یا یہ فن یا یہ اس فن میں بات کرنا تکلم کرنا جدال بغیر اثر کے اور چلی گئی ہے رونق اس علم کی بس ہو گیا یہ علم خلاف بغیر پھل کے جی. اور یہ کہ یہ فن تحقیق نیچے لکھا گیا ہے آج پانی اس فن کا بس ہو گیا ہے یہ فن جدال بلا فائدہ اور چلی گئی ہے رونق اس فن کی بس ہو گیا ہے خلاف بغیر پھل کے حتی بقیت و آثار السلف ادراج الریاحی جمع درد وسالت بیاناکی مطایا تلک الحادیث البتاح او بکھنا شرح پھر منع کر دیں حتی طورت یعنی ذاہبت چلے گئے ہیں سلف کے آثار کے بقیہ ہواؤں کے راستوں میں خلاصہ ساری عبارت کا اور لازم آیا اس سے عدم وجود اس کا بالکل جب یہ ختم ہو گیا تو پھر ختم بات ہی اس لیے کہ ہوا کی عادت یہ ہے کہ وہ زائل کر دیتی ہے اس چیز کو جس کے اوپر سے گزرتی ہے اس کو راستوں میں بکھیر دیتی ہے تو پس تعبیر کیا گیا ملزوم کے ساتھ ارادہ لازم ادراج یہ منصوب ہے ظرفیت پر اچھا جی آگے ہے سالت توجہ کریں یہ سال کا معنی ہے سارت بہہ جانا کیا بہہ جانا سالت یہ اسناد سال کا بتاح کی طرف بتاح بین اسطور لکھی محل متصع فی دقائق الحصا جن میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں جی جو پانی گزرتے ہیں نا تو وہاں چھوٹے چھوٹے بٹے گیٹے وہ جو ہیں ان کو اس جگہ کو کہتے ہیں بتاح اچھا تو یہ جو ہے نا یہ مجاز عقلی ہے وہ پانی سے وہ پتھر نہیں بہہ جاتے بلکہ جو اور چیزیں ہوتی ہیں وہ بہہ جاتی ہیں پتھر تو ادھر ہی رہتے ہیں جی یہ اس سے لچھے دے کہ وکان حق ہو کہ اسناد ہوتا سواریوں کی طرف کہ سواریاں جو ہیں نا وہ بہہ گئی ہیں اس کھلی جگہ میں وہ سواریاں یعنی علم چلا گیا یہ مطلب ہے تو پس اس مجاز میں مبالغہ ہے گویا کہ سیر کے چلنے کی قوت میں اور صورت میں وہ جو جگہ ہے نا وہ جو وٹے گیٹے ہیں وہ سارے رڑ گئے ہیں وہ جو کہ اباتے ہیں جی تو ماز بنایا گیا ان کے سیلان کو ملتبسن بالعناق اس لیے کہ صورت اور جلدی اور سستی سواریوں کے چلنے میں ظاہر ہوتی ہے غالباً ان کی گردنوں میں جی کہ سواری تیز چلتی ہے اونٹنیاں گردن زیادہ ہلتی ہے حرکت کرتی ہے اگر وہ آہستہ چلیں تو گردن کم حرکت کرتی ہے اور اصل ترکیب یہ ہے کہ بہہ گئیں سواریاں ان احادیث کے ساتھ بتاح میں اس لیے کہ سیر اس کا حق یہ ہے کہ اسناد کیا جائے سواریوں کی طرف باقی مقصود اس کلام سے کیا ہے ذہاب و حاض الفن و علماءہ کہ یہ فن بھی چلا گیا اور اس کے ظاہر جب فن کے علماء ہی ختم ہو جائیں تو وہ فن ختم ہو جائے گا جی
حتیٰ کہ چلے گئے سلف کے آثار کے بقیہ، کدھر چلے گئے؟ ہواؤں کے راستوں میں، وہ ختم ہو گئے، اور بہہ گئیں ان باتوں کی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ، بہہ گئے کون؟ بطاح، گویا کہ وہ جو جگہ ہیں وہ جگہ رڑ گئی ہیں جی، رڑنا تو سواریاں سی، جگہ رڑ گئی، یہ مبالغہ کیا ہے جی۔ جی حتیٰ کہ چلے گئے سلف کے آثار کے بقیہ ہواؤں کے راستوں سے، اور بہہ گئیں ان باتوں کے سواریوں کی گردنوں کے ساتھ جگہ بہہ گئی ہیں جی۔ وَأَمَّا الْأَخْذُ وَالِانْتِهَاءُ فَأَمْرٌ يَرْتَاحُ بِهِ اللَّبِيبُ۔ اب دوسری بات تھی وَأَنَّ الْمُنْتَحِلِينَ وَأَنَّ تو علامہ فرماتے ہیں یہ کوئی مجھے پریشان کرنے والی بات نہیں ہے، میں نے کتاب لکھی ہے تو میں ثواب کی نیت کرتا ہوں، اگر میری عبارتیں کوئی لے کر ان سے کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں تو مجھے تو اچھی بات ہے، اس سے عقل مند پریشان نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کسی کا دسترخوان بڑا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی چیز کھاتا ہے جی، تو یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ صرف پریشان وہ ہوتا ہے جس نے صرف ایک ہی نعت لکھی ہو تو اس کا کوئی شعر چوری کر لے تو کہا یار ایک ہی لکھی تھی اس کی بھی چوری ہو گئی ہے جی، تو جس نے کروڑوں لکھی ہو اس میں کوئی دو چار چوری کر لے تو کچھ نہیں ہوتا جی۔ اور بہار الاخذ اور انتہاب جی، بھی وہ لے گئے اور چوری کر رہے ہیں، یہ ایسا امر ہے کہ خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ لبیب، اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے۔ لہذا مجھے یہ پریشان نہیں کرتی بات کہ بھی متول کی عبارتیں لوگوں نے چوری کر لی یا اپنے نام کر لی، مجھے اس سے پریشانی نہیں ہے جی، سمجھے ہی۔ او دیکھ یرتاح باللبیب، یعنی الذی وہ جو واقعہ ہوا ہے اخذ مستشارے کی کلام سے جی، نہ کہ آخذ، اور یہ اس لیے کہ عاقل نہیں راضی ہوتا اخذ من کلام الغیر کے ساتھ، عاقل غیر کی کلام لینے پر راضی نہیں ہوتا کہ میں دوسروں کی کلام استعمال کروں، اللہ نے مجھے عقل دی میں خود کلام تیار کرتا ہوں، اور راضی ہوتا ہے غیر کے ہونے کے ساتھ کہ وہ لے اس کی کلام سے، عاقل اس پر راضی ہوتا ہے کہ بات میری ہو، اس کو کوئی چوری کر کے اپنی طرف نسبت کر لے، یہ اچھی بات ہے جی، اس پر راضی ہوتا ہے وہ، اس لیے کہ اس میں رفعت اور ثواب ہے نا، اس میں تذلیل تو نہیں ہے۔ تذلیل تو یہ ہے کہ کسی کے کلام چوری کرنے دے، تو جو جس کی کلام کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کی تو شان بلند ہوئی ہے، اور اگر یہ ناراض نہ ہو تو الٹا ثواب اس کو ملا ہے کہ اس کی بات نقل کی ہے دوسرے لوگوں نے جی۔ جی آگے، اور بہرحال اخذ اور انتہاب، بس ایسا امر ہے کہ خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ کامل العقل جی۔ اور بہرحال اخذ اور انتہاب، بس ایسا امر ہے کہ خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ کامل العقل۔ بھئی دو ہی باتیں تھی نا کہ بھی لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تو کہا میرا لکھنے کا فائدہ نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے، تو یہ فن بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اور دوسرا یہ اگر لوگ چوری کر رہے ہیں تو مجھے پریشانی نہیں ہے۔ پس زمین کے لیے سخیوں کے پیالے سے حصہ ہوتا ہے جی۔ انا جو ہے نا من کاس کس کو کہتے ہیں؟ کاس الانا جس میں پیا جائے، یا وہ جو اس میں باقی نہ، جب تک اس میں مشروب ہو اس کو کاس کہتے ہیں، خالی ہو تو وہ کاسا نہیں ہے۔ فلل ارد یہ ایک حصہ ہے، شطر ہے بیت کا جو ماخوذ ہے بعض کے قول سے، پورا شعر ہی کہ شربنا شرابا طیبا عند طیب قضا کا شراب طیبینا یطیب، شربنا ہم نے پیا اور ہم نے بہایا زمین پر ایک گھونٹ، پیتی تنالے تھوڑی جی ڈولی، کیوں؟ زمین کے لیے سخیوں کے پیالوں سے حصہ ہوتا ہے۔ یہ اصل شعر نے کسے دے دی ہے، تو یہ ایک محاورہ ہے، تو اس محاورے کے تحت کہا کہ سخیوں کے پیالوں سے زمین کو حصہ ملتا ہے۔
شاعر نے لیکن شاعر نے نا وہ شعر کے اندر ہے نا ولے لرد کیا شاعر نے واو کو فا سے بدلا ہے کیونکہ یہ ما قبل کی علت ہے. باقی کلام کے اندر تشبیہ ہے, اپنے آپ کو کرام کے ساتھ تشبیہ دی ہے, متول کو بھرے ہوئے پیالے کے ساتھ تشبیہ دی ہے, اور منتحلین کو زمین کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جی پس زمین کے لیے سخیوں کے پیالے سے حصہ ہوتا ہے. جی بس زمین کے لیے سخیوں کے پیالے سے حصہ ہوتا ہے. وکیفا یہ مجہول ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لمثل ھذا. علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کہنے والوں کہ تیری کتاب کی عبارتیں چوری ہو رہی ہیں, کیسے بھگایا جائے نہروں سے سائلین کو. نار پانی سے بھری ہو تو پیاسے آئے اور کہہ جی ہم نے بالٹی بھرنی ہے تو ان کو کیسے دھتکارا جائے. جی لہذا وہ چوری کرے کوئی حرج نہیں ہے. یہ آیت اقتباس ہے. کیا ہے؟ اس مناسبت کے لیے کہ بھئی لمثل ھذا, اسی کے لیے عمل کرتے ہیں عمل کرنے والے. یعنی ہم جیسے علماء فرما رہے ہیں, ہم جیسے جو اللہ نے جن کو کرم سے نوازا ہے, ہم اسی لیے تو کتابیں لکھتے ہیں کہ لوگ ہماری چوری کریں. جی یہ اقتباس ہے کہ اسی لیے عمل کرتے ہیں عمل کرنے والے. وہ تو قرآن پاک میں تو اور جگہ تو اس کے اقتباس ہوتا ہے. جیسے کسی کا نام یحییٰ تو اس کو بندہ کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب. اب یہ اقتباس ہے, یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے, یہ اقتباس ہے. ابھی قرآن سے جملہ لینا اور اپنے محل میں اس کو استعمال کرنا, تو یہ اقتباس کی اجازت ہے. جی اور کیسے بگایا جائے. اور یوں تارا دو نہروں سے سائلون کو جمع سائل, اور اسی کی مثل کے لیے اے اخذ یعنی نیل ثواب مثل ھذا لفظ, اور اسی کی مثل کے لیے پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے. جی شاباش. جی نہروں سے سائلون کو, اور اسی کی مثل کے لیے پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے. جی ثم ما زادتهم مدافعتی الا شوفا وغراما وزمان فی حواجر طلبی عبامن. پھر نہیں زیادہ کیا ان کو میری مدافعت نے. میں جتنا ان کو کہتا ٹال مٹول کرتا نا, وہ جو مجھ سے سوال کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو کر گئے نہیں ہیں, ان کا مزید شوق بڑھتا رہا. نہیں بابا جی سے کم کرنا ہی کرنا ہے. جی مگر شغف حب شدید غرامن شد الحرص زم ان پیاس, ان کی حب شدید ان کی شد الحرص ان کی پیاس مزید بڑھتی رہی. مزید کس میں فی حواجر طلب, حواجر جمع حاجرہ یا نصف النہار. نصف النہار بے فی حواجر طلب, نصف النہار میں جو طلب ہے وہ بڑھتی رہی. و عوامن شدت العطش پیچھے عطف پانا ہے, اور ان کی شدت الپیاس اور حرارت اور بڑھتی رہی. یعنی میں جتنا جتنا نہ کرتا ان کے اندر اور شوق پیدا ہوتا کہ یہ آپ کام کریں, مہربانی یہ کریں. جی یعنی تعبیر کیا سما کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہ واسطے فائدہ دینے زیادت شغف غرام کی زیادتی سے ان ابتداء المدافعت. جی کہ شروع میں یہ بات نہیں ہوئی, میں جوں نہ کرتا تو ان کی یہ محبت بڑھتی گئی. وکن تو جو جس کو متضمن ہے وکن تو اضرب, اور باقی یہ جو ہے نا مدافعتی یہ با مفعلہ استعمال کیا ہے, اشارہ تقریر سوال تے تقریر مدافعت کی طرف, کہ کئی بار انہوں نے سوال کیا, میں نے کئی بار ان کو ٹالا. ارادہ کیا اشارے نے زامہ ان سے
اور اوگ عوام ہے دونوں سے، ان کا لازم وہ کیا ہے؟ میل اور کیونکہ جب بندے کو پیاس لگتی ہے، سخت پیاس لگتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پانی کی طرف توجہ کرتا ہے نا، مزید اس کی توجہ بڑھتی ہے کہ مجھے پانی مل جائے جی۔ تو اس سے مراد میل اور حب، میل پنجابی والی میل نہیں، میلان، اور حواجر کی جو اضافت ہے طلب کی طرف، یہ مشبہ بے کی اضافت ہے کدھر؟ یعنی ان کی حب بڑھ گئی طلب میں، وہ طلب جو مثل حواجر کے ہیں۔ بھئی جامع کیا ہے اس میں کہ ان میں مشقت ہے، پیاس ہو تب بھی مشقت ہے، سخت گرمی ہو اس میں بھی مشقت ہے جی۔ منع کرو جی، پھر نہ اضافہ کیا نہ بڑھایا ان کو میرے ٹال مٹول نے، ان میں نہ اضافہ ہوا، مگر حب شدید کا، شد الحرص کا، اور پیاس کا، اور سخت پیاس کا، طلب میں وہ اگلا معنی کر دیتا ہے، ایسی طلب میں جو طلب مثل ہے حواجر کے۔ شاباش جی۔ پھر نہ زیادہ کیا ان میں میری مدافعت نے، مگر حب کو ٹائم نہیں دیکھے میں دل ہو گیا کنا ہو گیا ایسی طلب جو نصف النہار کی طرح اگے فن تصب تو بشر الکتاب علی وفق مقترحہم ثانیا ادا ٹھیک ہے والے انان العنایت نحو اختصار الاول ثانیا۔ چلو جی، تو جب انہوں نے بار بار مجھے کہا نا جی، تو فن تصب تو اے تحیات و تفرغت مجاز عن الوقوف، پس کھڑا ہو گیا میں کتاب کی شرح کے لیے۔ کتاب کون؟ مطول نہ وہ کتاب سے مراد ہے کیا نام ہے، تلخیص المفتاح، بھی دوبارہ اس کی شرح کروں، دوبارہ اس کی شرح وہ تو لکھی گئی ہے نا، اب بھی نئے سرے سے پھر شرح کرو جو اس سے مختصر ہو، جو یہ مطلب ہے جی کہ پس کھڑا ہوا میں، مطول کی تو شرح نہیں کرنی، تلخیص کیجئے، اور پس کھڑا ہوا میں یعنی تیار ہوا میں کتاب کی شرح کے لیے ان کے مقصود کے مطابق دوسری مرتبہ، کیونکہ پہلے بھی تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ متن مختصر ہے اس کی شرح کریں، تو وہ شرح لمبی ہوگی، اب دوبارہ پھر اس متن کی میں شرح کرتا ہوں جی۔ اور کھڑا ہو گیا میں توجہ کی باغ کو اول کے اختصار کی طرف موڑنے کے لیے دوسری مرتبہ، توجہ کی باغ موڑی کے جو وہ بڑی ہوگی ہے اس کا اختصار کروں، اس کا مطلب ہے کہ تلخیص کی دوبارہ شرح کروں جی، مقصد یہ ہے جی، یہ بڑی کمال شرح ہے مختصر المانی، سبحان اللہ جی۔ علا وفق کے، علا جار مجرور صفت ہے کس کی؟ یعنی انتصاب تو انتصاباً علا وفق کے، یا شرحاً کائناً علا وفق مقترحہم اے مطلوبہم۔ مقترح الاقتراح یہ تحکم ہوتا ہے، اس کو سمجھیں، یعنی بندہ مطلوب حاصل کرے زبردستی کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس مطلوب کو مقترح کہتے ہیں جی، کہ اس نے بڑے زور دے کر اپنا مطلوب مجھ سے حاصل کیا ہے، تو یہ مطلوب کیا ہوتا ہے؟ مقترح جی۔ ویسے ایک مرتبہ کہو تو دے دیں تو یہ مطلوب ہی ہے، صرف مقترح نہیں ہے جی، مقترح تب ہے جب کہ بار بار کوشش کر کے حاصل کیا جائے جی۔ ثانیاً جی، یہ صفت ہے مصدر مقدر کی، بعد نعت ہی جار مجرور، وہ جو بن چکا ہو فلا وفق کے، اس کے مصدر نہیں لگائی ساتھ، کیا انتصاباً، اس کی یہ صفت بنانا ہے، یعنی انتصاباً ثانیاً، یا کیا تھا متعلق شرحاً ثانیاً، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ثانیاً ظرف بن جائے، یعنی انتصاب تو لشرح ذالک الکتاب فی زمان انسان، دوسرے زمانے میں جی، تو یا یہ صفت بنے گی کس کی؟ جو علا وفق کا متعلق ہے، یا یہ ظرف ہے جی۔
اچھا جی مانا کرو اس کا پس کھڑا ہوا میں یعنی تیار ہوا میں کتاب کی شرح کے لیے ان کے مطلوب کے وفق پر یعنی موافقت پر جی دوسری مرتبہ یعنی کھڑا ہونا دوسری مرتبہ یا دوسرے زمانے میں جی سنا جی آگے عطف پا کے نا اس سے شرح ہوتے جی پس کھڑا ہوا میں توجہ کے موڑنے کے لیے اول کے اختصار کی طرف دوسری مرتبہ کتاب کی شرح کے لیے ان کے مطلوب کے مطابق دوسری مرتبہ اور توجہ کو موڑنے کے لیے اول کے اختصار کی طرف دوسری مرتبہ